ایک دن حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے محو گفتگو تھے کہ ایک ہندو عورت اپنے سر پر دودھ کا برتن رکھے ہوئے ادھر آ نکلی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے رسم درویشی کے مطابق اس بت پرست عورت کی خیر و عافیت دریافت کی۔ ہندوؤں کی نظر میں وہ ایک نیچ ذات سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس لیے کوئی بھی شخص اس سے انسانی لہجے میں گفتگو نہیں کرتا تھا۔ آج جب اس نے ایک دوسرے مذہب کے ماننے والے بزرگ شخص کی طرف سے برابری کا سلوک دیکھا تو اپنی حالت زار بیان کرنے لگی۔ میرا تعلق اجودن میں بسنے والے گوالوں کے خاندان سے ہے۔ باپ دادا دودھ فروخت کر کے اپنا پیٹ پالا کرتے تھے۔ میرا شوہر مر چکا ہے اور میں برسوں سے دودھ فروخت کر کے اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہوں۔ پہلے زندگی پرسکون تھی، مگر کچھ دنوں سے ایک عجیب و غریب مصیبت کا شکار ہوں۔ یہ کہہ کر گوالن عورت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے وہ کسی سے خوف زدہ ہو۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے عورت کی ذہنی کشمکش کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا، تم بے خوف و خطر اپنے دل کی بات کہہ ڈالو۔ ہم لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی تمہارے غم گسار ہیں۔ ہمارا مذہب دنیا کے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی شفقت و محبت کا مظاہرہ دیکھ کر ہندو عورت نے وہ راز کہہ ڈالا جسے بیان کرتے ہوئے اس کی زبان کانپ رہی تھی۔ کچھ دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ یہاں کے چند جوگی اور جادوگر مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ روزانہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سارا دودھ انہیں دے دیا جائے۔ کچھ دن تک تو میں نے ایسا ہی کیا، مگر جب ان سے دودھ کی قیمت طلب کی تو جوگیوں نے بڑی بے رحمی سے جواب دیا کہ وہ لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کرتے۔ میں نے آئندہ دودھ دینے سے انکار کیا تو وہ لوگ شاپ بددعا دینے لگے، اگر ہمیں دودھ نہیں دے گی تو تیرا دودھ اس قابل نہیں رہے گا کہ کوئی دوسرا خرید سکے۔ میں نے جادوگروں کی اس دھمکی کو کوئی اہمیت نہیں دی اور واپس چلی آئی۔ پھر جب دوسرے دن دودھ فروخت کرنے گاؤں گئی تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب دودھ کے تمام برتن کیڑوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اتفاق سمجھا، مگر دوسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ مجبور ہو کر میں ان جوگیوں کے پاس گئی اور ان سے رو رو کر التجا کی کہ نصف دودھ وہ لے لیں اور باقی میرے بچوں کے لیے چھوڑ دیں، مگر ان ظالموں پر میری گریہ زاری کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر ایک دن ان جادوگروں کے چیلے میرے گھر آئے اور بڑے صفاقانہ انداز میں کہنے لگے کہ گرو کا حکم ہے، اگر تم ہمیں دودھ فروخت نہیں کرو گی تو پہلے تمہارے سارے جانور مر جائیں گے اور پھر ہم تیرے بچوں کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنائیں گے۔ تو جن بچوں کی خاطر در در بھٹکتی پھر رہی ہے وہ کچھ دنوں بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ آخر بچوں کی محبت نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں کئی ماہ سے ان ظالموں کو دودھ فراہم کر رہی ہوں اور گاؤں والوں سے قرض لے کر اپنی زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ آخر گاؤں والے بھی کہاں تک قرض دیں گے؟ یہ کہہ کر دودھ فروش عورت اپنے دامن سے آنسو خشک کرنے لگی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مظلوم عورت کی دکھوں کی داستان سن کر فرمایا، صبر کرو، تمہاری مصیبت کے یہ دن گزرنے ہی والے ہیں۔ اچانک دودھ فروش عورت گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، خیر میری تو جس طرح گزر جائے گی، مگر تم لوگ بہت شریف ہو۔ آج تمہیں ان درختوں کے نیچے دیکھا تو چلی آئی، مگر میری طرح تم لوگ بھی غریب ہو۔ میں تمہیں یہ بتانے آئی تھی کہ کہیں وہ ظالم جادوگر ادھر کا رخ نہ کریں اور پھر تم ان کی جفاکاریوں کا نشانہ نہ بن جاؤ۔ عورت کی سادہ دلی قابل دید تھی۔ وہ اپنی پریشانیوں کو بھول کر درویشیوں کو جادوگروں کے ممکنہ اقدام سے بچانے آئی تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ اس دودھ فروش عورت کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فرمانے لگے، تم ایک سادہ دل عورت ہو، ہم فقیران بے نوا تمہارے اس خلوص کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ویسے تم بھی یاد رکھو، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت انسان کا مقدر نہ بن جائے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت اسے ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر تم جوگیوں اور جادوگروں کے بجائے اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کر لو تو تم خود بھی مضبوط رہو گی اور تمہارے بچے بھی اور تمہارے جانور بھی محفوظ رہیں گے۔ تم بھگوان کی بات کر رہے ہو؟ دودھ فروش عورت نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، میں تو اسے روز ہی یاد کرتی ہوں، مگر میرے دکھوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تم جس بھگوان کی پوجا کرتی ہو وہ تو خود ایک بے جان مجسمہ ہے جو اپنی جگہ جنبش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کسی انسان کے کیا کام آئے گا؟
मैं जिस खुदा की बात कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात में तन्हा है, कोई उसका शरीक नहीं। वो इस कदर कुदरत वाला है कि सारी दुनिया के इंसान मिलकर भी उसके फैसले को तब्दील नहीं कर सकते। तुम इसी खुदा को पुकारो, वो तुम्हें इन 2-4 शरपसंद जोगियों से नहीं, दुनिया भर के सितमगरों से निजात देगा। अभी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदू औरत से ये गुफ्तगू कर ही रहे थे कि सामने से अजीब हुलिये के लोग आते हुए नजर आए। जैसे ही आने वालों पर औरत की नजर पड़ी, वो दहशत ज़दा होकर हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी, ये उन्हीं जादूगरों के चेले हैं। आज मुझे तुम्हारे पास कुछ देर हो गई तो ये मेरी तलाश में यहाँ तक आ पहुँचे। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने इस औरत को खौफज़दा देखकर फरमाया, तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए तुम्हें हरासा होने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद इन लोगों को जवाब दे दूंगा। जादूगरों के चेलों ने आते ही गैज़ो गज़ब का मुजाहिरा किया और कहरनाक लहजे में औरत से कहने लगे, तुम यहाँ आराम से बैठी बातें कर रही हो और गुरुजी दूध का इंतजार कर रहे हैं, आज तेरी खैर नहीं। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जोगियों को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम भी बैठो। अभी फिजा में एक मर्द खुदा के अल्फाज की गूंज बाकी थी कि जोगियों पर सख्ता तारी हो गया और वो इसी तरह जमीन पर बैठ गए जैसे किसी गैबी हाथ ने इन्हें जंजीरें पहना दी हों। कुछ देर बाद जोगियों की दूसरी टोली आई। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे भी वही कहा, बैठ जाओ, और वो भी सर झुकाकर बैठ गए। अलगर्ज गुरु ने अपने तमाम चेलों को भेजा और वो सब के सब इसी तरह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सामने सर झुकाकर बैठ गए जैसे उन्हें किसी ताकतवर मकनातीस ने जकड़ लिया हो। आखिर में जोगियों का गुरु अपने चेलों को ढूंढता हुआ उधर आ निकला। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुरु ने गजबनाक होकर अपने शागिर्दों की तरफ देखा। इन्हें मैंने कैद कर लिया है, अब ये कहीं नहीं जा सकते। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन है इस दुनिया में जो मेरे चेलों को कैद कर सके? गुरु ने इंतहाई गरूर और तकब्बुर का मुजाहिरा करते हुए कहा और फिर बुलंद आवाज में अपने मंत्र पढ़ने लगा। अब तेरा कोई मंत्र नहीं चलेगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कुफर के दिन पूरे हो चुके। गुरु पर हज़ियानी कैफियत तारी हो गई। वो चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगा। बदी की तमाम ताकतों को पुकारता रहा मगर आज कोई उसकी मददगार नहीं था। आखिर गुरु ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के कदमों पर सर रख दिया और अपने चेलों की रिहाई के लिए इल्तिजा करने लगा। तेरे शागिर्दों को सिर्फ एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है कि तू इन्हें लेकर यहाँ से दूर चला जा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने पुरजलाल लहजे में फरमाया, अगर आइंदा तूने मखलूक खुदा को तंग किया तो फिर तुझ पर खुदा की ज़मीन तंग हो जाएगी। और गुरु बहुत देर तक हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी मांगता रहा और फिर अपने चेलों को लेकर अजोदन की हदूद से निकल गया। गुरु के जाने के बाद हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह इसी जगह पर अकामत गजी हो गए। पूरा कस्बा आपकी इस करामत के शोर से गूंजने लगा। नतीजतन सैकड़ों बुत परस्त हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अजोदन में ये आप रहमतुल्लाह अलैह की पहली रूहानी फतेह थी।